بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیز طلبہ، اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ مذکورہ 4 اقسام میں سے پہلی کو چھوڑ کر بقیہ تینوں قسمیں آحاد کہلاتی ہیں، اور اخبار آحاد میں مقبول اور مردود دونوں طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ تو خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب، ان تینوں کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ اول یعنی متواتر کے سلسلے میں پیچھے آپ نے پڑھا کہ وہ مفید علم یقینی اور مفید علم ضروری ہوتی ہے، اس سے علم یقینی ضروری کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خبر واحد میں بھی افادہ علم پایا جاتا ہے یا نہیں، خبر واحد مفید علم ہوتی ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ علم کا اطلاق یقین پر ہوتا ہے، علم سے مراد علم یقینی ہے۔ تو ان اخبار آحاد میں کیا علم نظری کا افادہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ تو اس سلسلے میں کچھ اختلاف ہے۔ اسی بات کو اختلاف کے ساتھ یہاں پر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا أي فِي أَخْبَارِ الْآحَادِ الْمُنْقَسِمَةِ إِلَى مَشْهُورٍ وَعَزِيزٍ وَغَرِيبٍ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالْقَرَائِنِ عَلَى الْمُخْتَارِ۔ فیہا میں ضمیر کا مرجع بیان کیا، اے فی اخبار الآحاد، اور اخبار آحاد پیچھے آپ جان چکے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ ترجمہ ہوگا، اور ان میں یعنی اخبار آحاد میں جو منقسم ہے مشہور، عزیز اور غریب کی جانب، کبھی ان میں وہ حدیث، وہ خبر واقع ہوتی ہے جو قرائن کے سبب علم نظری کا افادہ کرتی ہے، علی المختار، مذہب مختار پر، خلافا لمن ابا ذالک، برخلاف اس کے جس نے اس کا انکار کیا۔ تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ مذہب مختار یہ ہے کہ قرائن کے سبب، قرائن کے ملنے کی وجہ سے خبر واحد بھی کبھی علم یقینی کا افادہ کرتی ہے، مگر یہ ہے کہ وہ علم یقینی ضروری نہیں ہوتا بلکہ نظری ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے حاشیہ میں ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ قرائن کے ملنے کا کیا اثر ہوتا ہے اور اس سے کیسے یقین پیدا ہوتا ہے، یقین کیسے حاصل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے کوئی عادل قاضی اپنی مجلس قضا میں اپنے زمانے کے اہل علم کی موجودگی میں بادشاہ کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہے کہ زید کو عمرو نے میرے سامنے قتل کر دیا، پس تو سلطان کو میری جانب سے بتا دے۔ تو اب عادل قاضی کا مجلس قضا میں اہل علم کی موجودگی میں بادشاہ کے قاصد سے کہنا، تو اگرچہ یہ خبر واحد ہے، مگر یہ ایسے قرائن مل گئے کہ ان سارے قرائن کو دیکھتے ہوئے ہمیں قاضی کی خبر کی صداقت کا یقین ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ نظر اور یہ فکر ہمیں یقین تک پہنچاتی ہے
کہ یہ ایسی خبر ہے جس کی یہ شان ہے، یعنی جس کا خبر دینے والا عادل قاضی ہے، اور وہ خبر بھی اپنی مجلس قضا میں دی ہے، بہت سارے علماء کی موجودگی میں دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹی خبر ایسے وقت میں اور ایسے لوگوں کے درمیان نہیں دے سکتا، اور جو خبر ایسی ہو جس خبر کی یہ شان ہو وہ یقیناً صادق ہوگی، تو نتیجہ نکلا کہ قاضی کی یہ خبر اگرچہ واحد ہے مگر صادق ہے۔ تو اسی طریقے سے خبر واحد کے ساتھ جب قرائن مل جاتے ہیں تو ان قرائن کی وجہ سے ہمیں اس کی صداقت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اور کبھی ان اخبار آحاد میں جو مشہور، عزیز اور غریب کی جانب منقسم ہیں، وہ خبر پائی جاتی ہے، واقع ہوتی ہے، جو قرائن کے سبب علم یقینی نظری کا افادہ کرتی ہے مذہب مختار پر، خلاف لمن ابا ذالک، برخلاف اس کے جس نے اس کا انکار کیا۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خبر متواتر ہی علم کا افادہ کرتی ہے، خبر واحد علم کا افادہ نہیں کرتی۔ اب آگے کہتے ہیں کہ دونوں فریق کے درمیان جو اختلاف ہے، اگر اس کو تحقیقی نظر سے دیکھا جائے تو یہ اختلاف اور یہ نزاع لفظی ہے، نہ کہ نزاع حقیقی، یعنی حقیقت میں یہاں کوئی اختلاف نہیں، صرف لفظی اختلاف پایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں والخلاف فی التحقیق لفظی، اور تحقیقی نظر میں یہ اختلاف لفظی ہے، حقیقی نہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ دونوں لوگ اس بات کے ضرور قائل ہیں کہ قرائن کی وجہ سے خبر واحد میں وہ بات پیدا ہو جاتی ہے جو خبر قرائن سے خالی ہو اس میں نہیں ہوتی۔ تو قرائن کی وجہ سے قرائن سے خبر خالی سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور یہ کہا کہ خبر متواتر ہی علم کا افادہ کرتی ہے، خبر واحد نہیں، تو وہ لفظ علم کو متواتر کے ساتھ خاص رکھتے ہیں کہ متواتر ہی کے لیے علم کا لفظ بولا جائے گا جو یقین کا معنی دیتا ہے، لیکن خبر واحد کے علاوہ کو تو اس کے لیے علم کا لفظ نہیں بولیں گے، اسے یہی کہیں گے کہ وہ ظنی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی طرح یقین تک نہیں پہنچتی، بس علم کے اطلاق کا معاملہ ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبر واحد بھی مفید علم ہے، تو انہوں نے اسے علم مطلقاً مفید علم نہ کہا، بلکہ علم کو نظری کی قید سے مقید کر دیا تاکہ خبر متواتر اور خبر واحد کے مفید علم ہونے میں فرق واضح ہو جائے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں والخلاف فی التحقیق لفظی، اور یہ اختلاف تحقیقی نگاہ میں لفظی ہے، حقیقی نہیں، اس لیے کہ جنہوں نے علم کے اطلاق کو جائز قرار دیا ہے خبر واحد پر، قیدہ بکونہ نظریا، انہوں نے علم کو نظری ہونے سے مقید کر دیا ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ مفید علم نظری ہوتی، اور نظری کسے کہتے ہیں؟ وہو الحاصل عن الاستدلال، اور علم نظری وہ ہے جو استدلال سے حاصل ہو۔ ومن ابى الاطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، اور جنہوں نے علم کے اطلاق کا انکار کیا ہے انہوں نے لفظ علم کو متواتر کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ وما عداه عنده ظنی، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ان کے نزدیک ظنی ہے، لکنہ لا ينفی ان ما احتف بالقرائن ارجح مما خلا عنها، لیکن وہ اس بات کے منکر نہیں ہے کہ جو خبر قرائن سے گھری ہو، قرائن سے منظم ہو، وہ اس سے زیادہ راجح اور قوی ہوگی جو قرائن سے خالی ہو۔ اب آگے خبر محتف بالقرائن کی قسمیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والخبر المحتف بالقرائن انواع، اور قرائن سے گھری ہوئی خبر کی چند قسمیں ہیں۔ منہا،
ما اخرجہ الشیخان فی صحیحیہما مما لم یبلغ حد التواتر۔ پہلی قسم بیان کر رہے ہیں منہا کہ ان میں سے ایک قسم وہ ہے جس کی تخریج شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم اپنی صحیحین میں کریں اور وہ خبر حد تواتر کو نہ پہنچے، تو یہ خبر فَإِنَّهُ احْتُفَّ بِهِ قَرَائِن، تو یہ ایسی خبر ہے جسے قرائن گھیرے ہوئے ہیں اور ان قرائن کی وجہ سے یہ خبر قطع و یقین کا افادہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر شیخین کی تخریج کردہ حدیث، اور وہ بھی جس کو انہوں نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہو، نقل کیا ہو، کسی اور کتاب میں نہیں۔ ہاں، وہ قرائن کون سے ہیں جو ما اخرجہ الشیخان کو گھیرے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں منہا جلالتہما فی ھذا الشان، ان قرائن میں سے ایک ان دونوں حضرات کی اس فن میں عظمت و بزرگی ہے کہ تمام محدثین انہیں اس میدان کا اور اس فن کا عظیم امام مانتے ہیں۔ وَتَقَدُّمُهُمَا فِي تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ عَلَى غَيْرِهِمَا، اور ان دونوں حضرات کا صحیح کو پہچاننے میں، صحیح کو ممتاز کرنے میں دیگر محدثین پر مقدم ہونا۔ وَتَلَقِّ الْعُلَمَاءِ لِكِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ، تو دو چیزیں تو یہ ہو گئیں جو ان کی ذات سے جڑی ہوئی تھیں کہ یہ دونوں حضرات اس فن میں عظمت و بزرگی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی صحیح کو سقیم سے، غیر صحیح سے ممتاز کرنے میں، پہچاننے میں دیگر محدثین پر فوقیت اور تقدم رکھتے ہیں، اور یہ دو ان کی ذات سے متعلق ہو گئیں۔ اور تیسری بات جو آگے بیان کر رہے ہیں وہ ان کی کتاب یعنی صحیحین سے متعلق، کہتے ہیں وَتَلَقِّ الْعُلَمَاءِ لِكِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ، اور علماء و محدثین کا ان کی کتابوں کو قبولیت کے ساتھ لینا۔ وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ مِنْ مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ، کہتے ہیں اور یہ تلقی علماء بالقبول ایسی چیز ہے کہ یہ تنہا افادہ علم میں محض کثرت طرق سے زیادہ قوی ہے جو کثرت طرق تواتر سے قاصر ہو۔ کثرت طرق اگر تواتر کو پہنچ جائیں تب تو وہ خبر متواتر ہو جائے گی اور اس سے یقین کا فائدہ ہوگا، وہ مفید علم ہوگی۔ لیکن اگر ایسے کثرت طرق ہیں جو تواتر تک نہیں پہنچتے اور صرف کثرت طرق ہے وہاں پر، لیکن تلقی علماء اسے حاصل نہیں، تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ قوت رکھتی ہے یہ تلقی۔ وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ مِنْ مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ، اور یہ تلقی تنہا مفید علم نظری ہونے میں زیادہ قوی ہے اس کثرت طرق سے جو تواتر سے قاصر ہو۔ إِلَّا أَنَّ هَذَا يُخْتَصُّ بِمَا لَمْ يَنْتَقِدْهُ أَحَدٌ مِنَ الْحُفَّاظَيْنِ مِمَّا فِي الْكِتَابَيْنِ وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر إلا أن هذا، اس سے اوپر جو فرمایا اس سے پتہ چلا کہ صحیحین نے جس کی تخریج کی ہے، شیخین نے اپنی صحیحین میں جس کی تخریج کی ہے وہ مفید قطع و یقین ہوگی، مگر کہتے ہیں اللہ، اسی سے استثناء ہے، الا ان هذا يختص بما، مگر یہ کہ یہ بات ان دونوں کتابوں کی انہی حدیثوں کے ساتھ خاص ہے جن پر حفاظ محدثین میں سے کسی نے نقد و جرح نہ کی، وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، اور ان دونوں کتابوں کی ان حدیثوں کے ساتھ یہ خاص ہے جن کے مدلولین کے درمیان تخالف اور تناقض نہ پایا جاتا ہو، جہاں کے ترجیح نہ ہو، بغیر ترجیح کے، لاستحالة ان يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غیر ترجیح لأحدهما على الآخر، اس بات کے محال ہونے کی وجہ سے کہ متناقضین
اپنی صداقت کے علم و یقین کا افادہ کریں بغیر ایک کی دوسرے پر ترجیح کے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جن دو باتوں میں تناقض پایا جاتا ہو ان دونوں کے صداقت کا علم یقینی حاصل ہو جائے جبکہ دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح بھی نہیں پائی جا رہی ہے۔ لہذا حصول قطع و یقین والا جو معاملہ ہے وہ انہی حدیثوں کے ساتھ خاص رہے گا جہاں مدلولین کے درمیان تخالف نہ ہو اور ساتھ ہی جن پر حفاظ محدثین نے نقد و جرح نہ کی ہو۔ وما عدا ذلك فالاجماع حاصل على تسلیم صحته، اور جو ان کے سوا حدیثیں، ان دو قسموں کے سوا جو بھی حدیثیں صحیحین کی ہیں تو اجماع حاصل ہے ان کی صحت کے تسلیم کرنے پر۔ یہاں صحت سے مراد صحت کے یقینی ہونے کے تسلیم کرنے پر۔ ہاں یاد رہے کہ جن پر حفاظ محدثین نے جرح کی ہے ان پر بھی ان کا بھی جواب دیا گیا، اور خاص طور سے صحیح بخاری کے سلسلے میں محدثین لگ بھگ اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی بھی مسند حدیث بخاری کی مجروح نہیں، سب صحیح کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ وما عدا ذلك فالاجماع حاصل على تسلیم صحته، اور اس کے سوا جو حدیثیں ہیں تو ان کی صحت کے یقین کو تسلیم کرنے پر اجماع محدثین حاصل ہے۔ فإن قیل، اب یہاں پر ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ فإن قیل انما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، یہاں کہا کہ اجماع حاصل ہے اس کی صحت کو تسلیم کرنے پر، تو یہاں پر معترض کہہ رہا ہے کہ جو اجماع اور اتفاق ہے وہ بخاری اور مسلم کی حدیث پر وجوب عمل پر اتفاق ہے، نہ کہ اس کی صحت کے قطعی اور یقینی ہونے پر۔ فإن قیل، تو اگر اعتراض کیا جائے کہ علماء نے تو اس پر عمل کے واجب ہونے پر اتفاق کیا ہے، نہ کہ اس کی صحت کے یقینی ہونے پر، نہ کہ اس کے صحت کے قطع و یقین پر، منعناہ، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اسے دفع کر دیں گے، اسے رد کر دیں گے۔ وسند المنع انہم متفقون علی وجوب العمل بکل ما صح، اور دلیل منع کیا ہے؟ سند المنع کا معنی دلیل منع، اور دلیل منع یہ ہے کہ محدثین اور علماء ہر صحیح حدیث پر عمل کے واجب ہونے پر متفق ہیں، یعنی جو بھی حدیث صحت کے درجے کو پہنچے، چاہے امام بخاری اور امام مسلم نے اس کی تخریج کی ہو، چاہے کسی اور محدث نے تخریج کی ہو، چاہے وہ صحیحین کی حدیث ہو، چاہے غیر صحیحین کی حدیث ہو، اگر وہ صحیح ہے تو علماء کا اتفاق ہے کہ وہ واجب القبول ہے، اس پر عمل، اس کو قبول کرنا واجب اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مقبول کا معنی ہی آپ نے پڑھا تھا، ما یجب العمل به عند الجمہور۔ تو کہتے ہیں سند منع یہ ہے کہ علماء ہر صحیح حدیث پر عمل کے واجب ہونے پر متفق ہیں، ولو لم یخرجہ الشیخان، اگرچہ اس کی تخریج شیخین نے نہ کی ہو۔ یخرج بھی پڑھ سکتے ہیں اور یخرج بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اخرج یخرج بھی آتا ہے، جیسا کہ پیچھے ما اخرجہ الشیخان پڑھا ہے، اور تخریج خرج یخرج بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ شیخین نے اس کی تخریج نہ کی ہو۔ فلم یبقى للصحیحین فی ھذا مزیۃ، تو اگر یہی اسی بات پر اتفاق ہے تو تب تو امام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کوئی فضیلت نہ رہ جائے گی۔ فلم یبقى للصحیحین فی ھذا مزیۃ، تو اس سلسلے میں صحیحین کے لیے کوئی فضیلت باقی نہ رہے گی۔ والاجماع حاصل علی ان لہما مزیۃ فیما یرجع الی نفس الصحۃ، جبکہ اجماع حاصل ہے اس بات پر کہ صحیحین کو خصوصیت حاصل ہے اس بات میں جس کا تعلق نفس صحت ہے، جو بات نفس صحت کی جانب راجع ہے، لوٹتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صحیحین کو نفس صحت کے حوالے سے دیگر کتب حدیث پر فوقیت اور مزیت حاصل ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ یہ اجماع جو ہے اس بات پر مانا جائے کہ اس کی صحت کے یقینی ہونے پر یہ اجماع ہے، نہ کہ
وجوب عمل پر اجماع ہے۔ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَةِ مَا خَرَّجَهُ الشَّيْخَانِ، دیکھیں یہاں خرج استعمال کیا، مَا خَرَّجَهُ الشَّيْخَانِ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ الْأُسْتَاذُ أبو إسحاق الإسفرايني ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما۔ تو یہ پہلی قسم بیان ہو رہی ہے کہ جس کی تخریج شیخین نے کی ہو وہ علم نظری کا افادہ کرتی ہے، تو کہتے ہیں اس کی صراحت یعنی اس کا بیان کن لوگوں نے کیا، کن لوگوں نے یہ بات صراحتاً کہی ہے، کہتے ہیں اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس کے مفید علم نظری ہونے کی صراحت کی ہے جس کی شیخین نے تخریج کی ہو، ان میں سے استاد ابو اسحاق اسفرائینی ہیں۔ ممن صرح یہ ترکیب میں خبر مقدم ہو جائے گا، اور الاستاد ابو اسحاق اسفرائینی اور یہ بقیہ عبارت جو ہے مبتدائے مؤخر۔ تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے ما خرجہ الشیخان کے مفید علم نظری ہونے کی صراحت کی ہے استاد ابو اسحاق اسفرائینی ہیں، اور ائمہ حدیث میں سے ابو عبداللہ حمیدی اور ابو الفضل بن طاہر وغیرہ۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يُقال، یہ يحتمل ان يقال جو ہے اوپر جو سند منع پیش کی گئی تھی اس کا تعلق اس سے ہے کہ شارح نے کہا کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے تو ہم اس اعتراض کو تسلیم نہیں کریں گے، اور تسلیم نہ کرنے کی وجہ بیان کی تھی۔ وَيَحْتَمِلُ، تو جو وجہ بیان کی گئی ہے اس کا ایک جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ سند منع میں کہ علماء تو ساری صحیح حدیثوں پر عمل کے واجب ہونے پر متفق ہیں، تو صحیحین کی اس بارے میں کوئی خصوصیت نہیں رہ جائے گی، جبکہ اجماع ہے کہ ان دونوں کو نفس صحت کے حوالے سے خصوصیت حاصل ہے۔ تو یہاں جواب وَيَحْتَمِلُ أَن يُقال سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس سے یہ ثابت کرنا کہ صحت کے قطعی ہونے پر اجماع مانا جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ مزیت چاہیے تو مزیت تو یوں بھی ہو سکتی ہے وَيَحْتَمِلُ أَن يُقال، اور یہ کہا جا سکتا ہے، احتمال ہے کہ یہ کہا جائے المزیۃ المذکورۃ کون احادیثہما اصح الحدیث، کہ مذکورہ مزیت و خصوصیت ان دونوں کی احادیث کا اصح الحدیث ہونا ہے، اعلی الصحیح ہونا ہے، یعنی اور محدثین نے جو صحیح حدیثیں نقل کی ہیں، بیان کی ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، مگر یہ ہے کہ صحت میں امام بخاری اور امام مسلم کی تخریج کردہ حدیثوں کو زیادہ قوت حاصل ہے صحت میں، تو اس طرح بھی بات بن سکتی ہے اور وہ جو اعتراض تھا وہ برقرار رہ سکتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم بیان ہوئی کہ جس کی تخریج شیخین نے صحیحین میں کی۔ وَمِنْهَا الْمَشْهُورُ إِذَا كَانَتْ لَهُ طُرُقٌ مُبَايِّنَةٌ سَالِمَةٌ مِنْ ضَعْفِ الرُّوَاةِ وَالْعِلَلِ، اور انہی قسموں میں سے یعنی خبر محتف بالقرائن کی قسموں میں سے قسم مشہور ہے، خبر مشہور، جبکہ اس کے الگ الگ طرق ہوں جو راویوں کے ضعف سے اور علل قادحہ سے سالم اور محفوظ ہوں۔ تو خبر مشہور بھی یقین کا اور قطع کا افادہ کرتی ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے الگ الگ طرق ہوں اور وہ سارے طرق ضعف روات سے اور علل قادحہ سے سالم اور محفوظ ہوں۔ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ النَّظْرِيَّ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورَ الْبَغْدَادِي وَالْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ وَغَيْرُهُمَا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس کے مفید علم نظری ہونے کی صراحت کی ہے استاد ابو اسحاق بغدادی ہیں اور استاد ابو بکر بن فورک وغیرہ ہیں۔ تو یہاں تک دو قسمیں بیان ہوئیں، آگے تیسری قسم کا بیان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔